ہمارے لیے بس دنیا کی بھئی گاڑی مل جائے، گھر بڑا ہو جائے، کیریئر اچھا ہو جائے. 30 40 50 سال بعد کسی کو ہم یاد بھی نہیں ہوں گے، ہماری شکلیں بھی یاد نہیں ہوں گے لوگوں، اولادیں بھی قبر پہ نہیں آئیں گے. اللہ کی پناہ مانگنی. جو مجرم ہیں ان کے ساتھ تو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ موت کے ساتھ ہی معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے. جو مجرم ہیں ان کو موت کے ساتھ ہی فرشتوں جو ہیں وہ مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. قرآن نے کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ موت کے وقت ہی معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور حشر میں تو سب کو ہر حال میں کھڑا ہونا ہوگا. ہر وہ شخص جس کو موت کے وقت نیکی کا پروانہ نہیں ملا، اور یہ میں بتا رہا ہوں بہت اہم بات ہے، اس کو سب لوگ اچھی طرح گرہ میں باندھ لیں. یعنی ہم اس کی خواہش کرتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں. جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، توحید خالص پہ کھڑے ہوئے لوگ چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا، ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سوئی کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. 1 منٹ کے لیے بھی ہم سے کہا جائے کہ یہ ذرا 50 ڈگری آج ٹیمپریچر ہے، باہر جا کے دھوپ میں کھڑا ہو جاؤ، ہم وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. تو ہم اپنے آپ کو اصل میں کس خطرے میں ڈالنا ہے کہ فرشتوں نے اگر موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں روک لیا کہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں نہیں جا رہا، ذرا کھڑے رہیں، آپ کے بارے میں حکم یہ ہے، تو آپ دیکھیے وہاں پہ کیا کیا مراحل ہوں گے. سب سے پہلے آدمی بہت ہی تکلیف کے عالم میں اپنی قبر سے اٹھے گا، برہنہ ہوگا. یعنی پہلا رسوائی کا اہتمام اس کے یہ ہوگا کہ وہ برہنہ ہوگا. اس کے بعد اگلا حکم یہ ہوگا کہ دوڑ لگاؤ. پہلے مرحلے پہ سب کو کہا جائے گا میدان حشر میں پہنچو، اور کوئی ڈس اوبے نہیں کر سکے گا کیونکہ پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے مار رہے ہوں گے. اب آپ کو بھاگنا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ہزاروں میل تک بھاگنا پڑے، بھاگتے رہنا ہے. اس شدید گرمی کے اندر، اس مصیبت میں، جب ٹیمپریچر انتہائی سخت ہوگا، زمین پتھریلی ہے، پہلی تو یہ آپ برہنہ ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بھاگ رہے ہیں. اچھا، پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہر طرف سے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، کوڑے ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے. ہزاروں سال آپ بھاگتے رہیں گے، ہو سکتا ہے سینکڑوں سال بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ وہاں جا کے پہنچیں گے. اب پہنچنے کے بعد ہی حساب کتاب ہو جائے گا؟ نہیں، کھڑے رہو. اب کچھ نہیں پتا کتنے عرصے تک کھڑے ہیں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال ویٹ کرتے رہیں گے لوگ کہ آگے کیا ہوگا. اس عرصے میں بھی وہی ذلت، بے یقینی، ڈانٹ پھٹکار، بھوک پیاس، ساری سختیاں آپ فیس کر رہے ہیں. اور سامنے جہنم کی ہولناکی ہوگی، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، سامنے آ جائے گی. تو وہ ایک ایسا ہولناک وقت ہوگا کہ آدمی لرز رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد اب حساب کتاب شروع ہوگا، تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے لوگوں کو جہنم کا پروانہ دیا جا رہا ہوگا. تو آدمی جب جیسے ایک بکرا دوسرے بکرے کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ انسان کے سامنے اگر کسی اور کو مار لگ رہی ہو اور اندازہ ہو کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، تو خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اب میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد چلیے اگلا مرحلہ، فرشتے کھینچتے ہوئے آخر میں لے کے جائیں گے، نام پکارا جائے گا، آدمی کو کھڑا کیا جائے گا. اب سوال جواب اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. تو سوال جواب کوئی آسان تو نہیں ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھڑا کر دیں گے، ایک سمجھنے کا ڈائس سا ہوگا. اب آپ کھڑے ہو جائیں، ابھی تک کپڑے نہیں پہن رکھے، یہ ویسے تماشا بن رہا ہے. اور جو بھی انسان کی خطائیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے وہاں پہ، تو وہ تو ڈسپلے کرا دیں گے، ویڈیو چلا دیں گے کہ دیکھو تم یہ کر رہے تھے. تو وہ پھر تماشے پہ تماشا، رسوائی پہ رسوائی. اچھا، اس سب سے گزرنے اور پھر خدا کا سامنا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت محبت سے تو بات نہیں کر رہے ہوں گے نا، محبت سے تو صالحین سے بات کریں گے. یعنی میں نے اگر جب زندگی شروع ہوگی میں نقشہ بیان کیا کہ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے وہ بہت غضبناک انداز ہوگا ان کا. وہ جو حضور نے اپنے مشہور روایت میں بیان کیا نا، این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض، کہاں ہیں یہ لوگ جو بہت بڑے بادشاہ بنتے تھے، زمین کے حکمران تھے، طاقتور تھے، کہاں ہیں؟ پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا، آدمی سجدہ ہی نہیں کر سکے گا، وہ الگ رسوائی ہوگی. اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرانے کے بعد پھر کہا کہ اچھا چلو
اب تمہیں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ تم مجموعی طور پہ نیک تھے، توحید پہ قائم تھے، کسی نہ کسی درجے میں نیک تھے، تو جنت میں آپ کا کیا خیال ہے کسی اونچے مقام پہ بھیجیں گے؟ وہ چھوٹی موٹی جگہ دیں گے؟ اچھا سامنے جنت پوری نظر بھی آ رہی ہوگی، کیا کیا اونچے درجات ہیں، اب آدمی کے لیے ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے تو جان چھوٹی ہے، لیکن جو جنت مل رہی ہے اس میں تو کیا کچھ تھا، اور اس میں سب سے نچلے درجے کی چیز مجھے مل رہی ہے۔ تو آدمی اس پہلو سے خوش تو ہوگا کہ چلو اس مصیبت سے جان چھوٹی، لیکن بہرحال اس کا کیا کریں کہ آپ کو بہت اونچا مقام بھی مل سکتا تھا۔ اچھا یہ پچھتاوے اب آئیں گے نا، یا اللہ میں تو سب کچھ میرے سامنے موجود تھا، میں سمجھتا تھا، اچھا جس دنیا کے لیے میں نے کیا وہ تو 40-50 سال کی تھی، اب تو خواب ہو گیا ہے، یہ تو ختم نہ ہونے والی دنیا ہے۔ نجات پا کے بھی آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے سب کچھ کر سکتا تھا، کیا کھو دیا میں نے، یعنی کس کو چھوڑ کے میں نے کس کی اختیار کر لیا۔ تو یہ سارے مرحلے ہیں جن سے گزرنا ہوگا۔ تو نبی رسول جب آتے ہیں اور یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یہ حقائق ہیں جو پیش نظر ہیں۔ ہمارے لیے بس دنیا کی بھئی گاڑی مل جائے، گھر بڑا ہو جائے، کیریئر اچھا ہو جائے، 30-40-50 سال بعد کسی کو ہم یاد بھی نہیں ہوں گے، ہماری شکلیں بھی یاد نہیں ہوں گے لوگوں، اولادیں بھی قبر پہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔